الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ نہایت ہی قابل قدر مفتی صاحب اور دیگر حفاظ کرام اور میرے بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب حضرات کو آج اس مبارک مجلس میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس سنت کے زندہ کرنے پر حافظ راشد اعظم، ان کے والدین اور ان کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عقیقہ جو ہے اس کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یاد رہے کہ انسان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف اس دین میں ہے اور اس طریقے میں ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، طریقہ اختیار کرتا ہے، کلچر کو اپناتا ہے، کسٹم کو اپناتا ہے، تو اس کے لیے کامیابی اس میں نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہمارے سامنے زندہ مثالیں صحابہ اکرام کی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کا طریقہ، انہوں نے اس دین کے اوپر اور اس طریقے کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، اس پہ ثابت قدم رہے، تو آج تک دنیا ان کا نام عزت احترام کے ساتھ لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ان کے اچھے اصولوں کو اپنایا جائے۔ آپ اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ جو ہے حکومت کرنے کا، رولنگ سسٹم جو ہے، اس میں سے کئی ایک چیزیں انہوں نے بھی اپنائی ہوئی ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہے وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو یہ حقیقہ جو ہوتا ہے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، حقیقہ کسے کہا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہو جائے، تو اس کے اوپر ایک خوشی کا اظہار، دوسرا اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے برکت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اس کے لیے جانور ذبح کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے اور اس کی حفاظت کا ایک طریقہ اپنا لیا جائے
تو یہ اس کا نام ہے حقیقہ، اور یہ سنت ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدا ہوئے تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے ذبح کیے، تو وہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ اور خود جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے تو دو دمبے ہیں، اور ایک لڑکی پیدا ہو جائے تو ایک کا، لڑکی کے لیے ایک ہے اور لڑکے کے لیے دو ہے، یہ ذبح کرنا ہے دمبا، اس کا نام ہے عقیقہ۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دل میں کہہ دیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم سب کو اجر ملے۔ آپ میں تو کہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ملتا ہے، لیکن آپ بھی کہیں گے تو آپ کو بھی ساتھ ثواب ملتا جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بھی جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی اس سے بچ جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی اس طرح سیڑھی تھی، 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں نا ممبر کی، پہلے پہ قدم رکھا آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ بھی آمین۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی۔ کتنی بد دعائیں؟ 3۔ ایک بد دعا کی کہ اللہ اس کو ہلاک و تباہ کر دے جس کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یعنی رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ تھوک کے حساب سے مغفرت کرتا ہے، ایک نماز فرض پڑھتا ہے انسان تو اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ایک نفلی نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کیا فرائض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنا بڑی وافر مقدار میں نیکیوں کا ڈھیر اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی اگر اس کی مغفرت نہیں ہوتی تو جبرائیل نے کہا تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین۔ اب دیکھو فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، اور انسانوں کا سردار کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء اور جن و انس کا سردار کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آمین۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ بد دعا کتنی سخت ہے۔ تو ایک یہ، اور دوسری سیڑھی پہ آپ علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی کہ جس کو اس کے والدین 2 یا 1 بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کو حاصل نہ کر لیں، جنت کو حاصل نہ کر لیں۔ والدین انسان کے لیے زندگی کے اندر سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی اس کی جو کیا کہتے ہیں خزانہ اس کے پاس موجود ہے، اس کے ماں باپ۔ جس طرح آتا ہے نا کہ انسان کے لیے والدین کی طرف سے، آج ہم سمجھتے ہیں کہ والد ہمارے لیے کوٹھی بنا دے، ہمارے لیے بنگلے بنا دے، ہمارے لیے جائیدادیں بنا دے، پراپرٹی بنا دے، اور جب دنیا سے جائے تو بڑی پراپرٹی چھوڑ کے بیٹے کے لیے جائے تو اس والد کو انسان بڑا کامیاب سمجھتے ہیں۔ بیٹا بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، what he did for me۔ ہر آدمی کیا ہے، ہوپ کرتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے کر دے یہ پراپرٹی۔ لیکن باپ کی طرف سے جو بہترین خزانہ اور تحفہ اس کی اولاد کے لیے ہے، وہ جب نماز پڑھتا ہے یا تہجد کو اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے اے اللہ تو میری اولاد کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، اور رزق حلال ان کے لیے تو رزق حلال کے دروازے کھول دے، اور اے اللہ انہیں ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ یہ جو والد کا ہاتھ اٹھتا ہے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، یہ سب سے بڑا تحفہ اس کے والد کا اپنی اولاد کے لیے، اس جائیداد سے بھی بڑھ کر۔ رزق کا مالک کون ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، یہاں بیٹھے ہوئے سارے، آپ کے دادا پاکستان میں، بعضوں دادے پاکستان میں، جو انہوں نے پراپرٹی بنائی، جو انہوں نے کھایا، آپ کے والد نے اس میں سے کتنا کھایا؟ آپ کے والد ہیں جو بڑے ہیں تو ان کے والد دنیا میں یہاں بہت سارے کام کیے، ساری چیز محنت میں، آج اس کا بیٹا اس میں سے کوئی چیز کھا رہا ہے، اور بیٹا جو ہے اس کو دیکھو اور اس کی آئینہ، تو ہر اللہ رب العالمین فرماتے ہوا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین کے اوپر ہر رینگنے والی جو چیز ہے اس کا رزق کا ذمہ رب العالمین نے لیا ہے۔ رزق دے گا اللہ دے گا، کس طرح دے گا؟ اس کی مرضی، اس نے لکھ دیا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے رزق کہاں سے کھائے گا، کیا باپ کی کمائی کھائے گا یا اس کے لیے کوئی دوسرے اسباب بنائے جائیں گے؟
کیا یہ اس ملک میں کھائے گا جس ملک کے اندر اس کا باپ موجود ہے، یا کسی دوسرے ملک میں اندر بھیج کے اس کو کھلاؤں گا؟ یہ اللہ رب اللہ، آپ کے دادا پاکستان میں، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا انگلینڈ میں جائے گا، میرے بیٹے کا بیٹا انگلینڈ میں جائے گا اور وہاں پر رزق کھائے گا۔ اس نے تو آپ کے لیے انتظام وہاں کھیتی باڑی کر کے تو زمینیں خرید کر بنایا تھا، لیکن رب العالمین نے کہا نہیں، تمہارا رزق وہاں نہیں ہے، تمہارا رزق برطانیہ کی سرزمین میں۔ تو روزی رساں کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے والدین کو راضی کرو، ان کو خوش کرو، ان سے دعائیں لو، اور دعائیں لے کر دنیا سے انہیں رخصت کرو، اور اس کے ذریعے سے جنت حاصل کر لو۔ بدلے میں رب العالمین صرف تمہیں دنیا میں رزق نہیں دے گا، بلکہ آخرت کے اندر رب العالمین تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور تیسری دعا کی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کر دے جس کے سامنے آپ کا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام آئے، وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین۔ دیکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آپ کی درود کی ضرورت ہے، نہ میری درود کی ضرورت ہے، نہ دنیا میں کسی انسان کی درود و صلاۃ و سلام کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، کون درود بھیج رہا ہے؟ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اللہ رب العالمین درود بھیج رہا ہے تو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے درود پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس ہائی ہو جائے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے، ساری دنیا اوپر نیچے ہو جائے اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے ایک بال کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا مقام تو رب العالمین کے بعد ہے، ان کا مقام و مرتبہ رب العالمین کے بعد ہے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم ہم درود بھیجیں گے تو ہمارا مقام و مرتبہ اوپر ہوگا، اٹھے گا۔ اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی مجھ پہ درود زیادہ پڑھتا ہے کثرت سے، کل قیامت کے روز میری شفاعت کا بھی حقدار ہوگا، دوسرے میرے قریب اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ بابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگہ ہوئی جنت میں، وہ کتنی اعلیٰ جنت میں جگہ ہوگی، کیونکہ وہ تو محبوب خدا ہے۔ وہ کون ہے؟ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ رب العالمین، جن کے لیے یہ کائنات، ستارے اور آسمان کو سجایا گیا، زمین کے اندر یہ رونے کے بہاریں ان قیامت کے لیے بنائی گئی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت میں رب العالمین جگہ عطا فرمائیں گے تو کیسی جگہ ہوگی؟ تو اس لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اپنے لیے جگہ بک کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ ریزرو کرنا چاہتے ہیں، تو کثرت سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا کریں۔ اچھا، اب جو بات میں کر رہا تھا، کیا بات تھی؟ حقیقت کے بارے میں، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کیا ہے کس کی طرف سے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کون ہیں؟ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ نواسے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے یہ صاحبزادے ہیں دونوں، اور ان کو سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ان کو کہا گیا ہے۔ اور ان کی ماں جو ہے بی بی فاطمہ، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان دونوں کی طرف سے حقیقہ کیا کس نے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقہ کیا۔ تو اس لیے کس کی سنت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حقیقہ کرنا۔ اور خود جس طرح شاید پیچھے ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں پڑھا رہا تھا کسی جگہ میں نے دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نبوت ملنے کے بعد اپنا حقیقہ کیا تھا۔ اپنا حقیقہ نبوت ملنے کے بعد خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا حقیقہ کیا۔ اس طرح آپ بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، جس کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس کا کریں، بڑے بھی کریں چھوٹے بھی اپنے عقیقے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فلہ اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کے ثواب ملے گا۔ تو آج حافظ صاحب ہمارے راشد نے بھی
اس سنت کو زندہ کیا تو 100 شہیدوں کا ثواب انشاءاللہ. حافظ صاحب کدھر گیا؟ علامہ صاحب کہاں ہے مناظر اسلام؟ تو اس کے لیے کیا ہے ماشاءاللہ، تو آپ کو ثواب مل گیا 100 شہیدوں کا ثواب. اس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا. یہ نہیں کہ معاشرے اور سوسائٹی میں نام پیدا کرنے کے لیے. یاد رکھو کبھی زندگی بھر اس نیت سے کوئی کام نہ کرنا، ایک پینس بھی کسی کو نہ دینا کہ لوگ میری تعریف کریں، اور دوسرے کے اوپر احسان جتلانے کے لیے کوئی کام نہ کرنا. سارے کام صرف اور صرف کس کو کرو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، اس کے اوپر نتیجہ ملتا ہے. خود قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو، اپنے صدقات کو بالمن والاذی، احسان جتلا کر، تکلیف دے کر ضائع مت کرو. تو انسان کو ہر عمل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو یہ اس حقیقہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اب یہاں پر ایک دوسری بات یاد رکھیں، حقیقہ کر لیا نا، حقیقہ کرنے کے بعد اب میں اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں حقیقہ یہاں کیا کرو. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پاکستان فون کرتے ہیں جی میرا بیٹا ہوا ہے تو اس کا حقیقہ کر لو، اور کوئی مر گیا تو کہتے ہیں جی ختم کے لیے یہاں ویکفیلڈ میں ہم کریں گے. ہمارے ساتھ بھی بعض لڑ جاتے ہیں. ہم انہیں کہتے ہیں بھائی احترام سے کہتے ہیں دیکھو دونوں میں فرق سمجھو. ایک ہے سنت، حقیقہ سنت ہے کس کی؟ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور یہ طریقہ جو ہے اپنے دوست احباب، رشتہ دار، فیملی ممبرز، ان کو کھلاؤ، خوب کھلاؤ. سنت ہے، کھلانا سنت ہے، کھانا بھی سنت ہے، یہ کرو. لیکن اب دوسرا جو طریقہ ہے، کوئی مر گیا، فوت ہو گیا، ختم وغیرہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ختم کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے ختم کا مطلب کیا؟ کسی کو پتا ہے؟ بھائی ختم ہے، کل ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب تو سمجھو نا. مطلب اصل میں ہمارے آباء و اجداد جو پرانے بزرگ تھے، وہاں غریب لوگ بھی ہوتے، سارے ہر قسم کے لوگ ہوتے. امیتوں کے ایصال ثواب کے لیے کچھ عمل کرتے. چلو جی کھانا پکا کے دے دو. غریبوں کو بلایا، گاؤں کے علاقے کے جتنے غریب ہوتے سب کو جمع کر کے کھانا کھلا. کوئی گناہ ہے؟ صدقے کے طور پہ، ایصال ثواب کے طور پہ، کہ اس کا ثواب کس کو مل جائے؟ میت کو مل جائے. کوئی دنیا کا کوئی عالم تمہیں اس چیز سے نہیں روکے گا. ایصال ثواب میت کے لیے کرنے سے کوئی نہیں روکتا. نہ میں روکتا ہوں، نہ تیسرا کوئی روک سکتا ہے. اور جو روکے مجھے آ کے کہو، میں کہوں گا کیوں روک رہا ہے؟ ایصال ثواب میت کے لیے جائز ہے. کنویں بناؤ، دفاعی کام کرو، روڈ بناؤ، یتیم کو کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ. یتیم کی بچی گھر میں بیٹھی ہے، اس کی شادی کا انتظام کرو. فقراء کو کھلاؤ. تمہارے گھر کے پڑوس کے اندر بھوکا مر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کے بچے رات دن کھانے کے لیے منتظر رہتے ہیں، کوئی آ جائے، کھانا لے کر آ جائے، دستک ہو جائے، گھر میں کھانا مل جائے، اس کا منتظر ہے. بھوک سے خودکشی کر رہا ہے، اور تم یہاں پر جاؤ اس کو کھلاؤ. کوئی تمہیں نہیں روک سکتا. شاپنگ کر لو، کہا یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا دے، یا اللہ اس کا ثواب میری دادی کو پہنچا دے، میرے والد کو پہنچا دے، میرے بھائی کو، میرے بچوں کو پہنچا دے. اللہ رب العالمین پورا کا پورا ثواب آپ کو جس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے پہنچائے. کوئی نہیں روک سکتا تمہیں. لیکن میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں یہ ہے ایصال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختم کو ایصال ثواب. اب ایصال ثواب کا معنی یہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صدقہ، اور صدقہ اس وقت اس کا نتیجہ نکلتا ہے، ریزلٹ آتا ہے، اس میں ثواب مرتب ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کے اصل حقدار تک پہنچے. اگر اصل حقدار تک نہ پہنچے گا تو ریزلٹ تو نہیں ملے گا. گورنمنٹ، تمہاری یہاں گورنمنٹ، ہماری لوکل گورنمنٹ کوئی فنڈ ایشو کرتی ہے، کہتی ہے کہ چلو جی یہ ویکفیلڈ سینٹر ماسک کے پاس جو باہر روڈ ہے اس کے لیے ہم نے اتنے 10,000 پاؤنڈ 20,000 پاؤنڈ اس کے لیے ہم کیا ہے رکھتے ہیں تاکہ اس کے روڈ وغیرہ گلیاں ٹھیک ہو جائیں. اگر یہ پیسہ یہاں پر نہ آئے، ادھر باہر سے ہی چلا جائے، مستحق جو لوگ ہیں جس کے لیے ہوا ہے اس تک نہ آئے، تو بتاؤ وہ پیسے کے اندر گھپلا ہو گیا، خراب ہو گیا، پہنچا ہی نہیں ہے، تو ویکفیلڈ کے جو سینٹرل ماسک کے جو لوگ ہیں وہ تو محروم ہی رہ گئے نا. اسی طرح رب العالمین کی ایک نظام مملکت ہے، حکومت رب العالمین کی. اس رب العالمین نے ایک دستور، اس نے ایک دستور دیا ہے.
اس دستور کے مطابق زندگی گزاریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، عبادات کریں گے، شادی کریں گے، موت کی خوشیاں، یہ سارا اس کے مطابق کریں گے تو اس کے اوپر رب العالمین کی طرف سے اجر ملے گا، نہ اس کے اوپر کیا ثواب ملے گا۔ نماز کا حکم ہے، نماز اس طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو کچھ ثواب ملے گا۔ اللہ نے کہا 4 رکعت نماز پڑھو، ہم 5 پڑھیں، ثواب ملے گا۔ تو جب اس کے اوپر روزے ہیں، روزے کہا رب العالمین نے کہ صبح کیا صادق سے لے کر طلوع غروب شمس تک روزہ رکھو، تو کوئی آدمی اس کو کیا عصر تک روزہ رکھتا ہے تو روزہ قبول ہوگا؟ مفتی صاحب آپ بتائیں۔ تو جب یہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں، میرا موقف یہ ہے کہ صدقہ خیرات قرآن کریم کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس صدقہ خیرات جو میت کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا مستحق غریب آدمی ہے، یتیم آدمی ہے، مسکین ہے، جو خودکشی کر رہا ہے بھوک کی وجہ سے۔ خدا کے لیے یہ رقم اس تک پہنچاؤ، جب اس تک پہنچے گی تو آپ کے میت کو ریلیف ملے گا، اللہ رب العالمین اس کو عذاب قبر سے بچائے گا، اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے گا۔ قریب تک پہنچاؤ، یا تو سارے یہاں ماشاءاللہ الحمدللہ سارے لوگ کھانے پینے والے ہیں، سارے کھانے پینے والے، ان تک درمیان میں مت ڈالو، بلکہ سیدھا پاکستان میں بھیجو، فلسطین میں بھیجو۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھو کیا حالت ہے، سوڈان کے مسلمانوں کو دیکھو وہاں کیا حالت ہے، دنیا بھر کا مسلمان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، اور اب ہم یہاں پر خود اس کو کیا جو ان کا مال ہے اس کو خود کھا لیں تو کتنا بری بات ہے۔ تو میرے بھائی ایک تو یاد رکھنا کہ حقیقہ کس کو کھلانا ہے؟ اپنے دوست، احباب، فیملی ممبر، ان کو کھلاؤ، یہ تمہارا حقیقہ، یہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھنا جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں، یہ جتنی بھی سنتیں ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے روز جو ہماری اللہ رب العالمین کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، سارے پڑھتے ہیں نا، کیا مطلب ہے مالک یوم الدین؟ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک دن قیامت کا، مالک دن قیامت کا۔ کون ہے مالک قیامت کے دن کا؟ اللہ۔ مالک یوم الدین کیا ہے؟ اس دن کا مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ حساب و کتاب دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جگہ دی ہے میرے بھائیوں، کس لیے دی ہے؟ کہ تاکہ ہم اس دن کامیاب ہو جائیں۔ اس دن کامیابی کس طرح ہوگی؟ قیامت کا دن قائم ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ان کے اعمال کے لیے ایک ترازو رکھا جائے گا، ایک ترازو رکھا جائے گا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اس کے اندر انسان کے زندگی کے ڈے 1 سے آخری موت تک جتنے بھی اس کے اعمال ہیں اس کو رکھا جائے گا، ایک طرف اچھے اعمال، دوسری طرف برے اعمال۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کا وزن بھاری ہو گیا، عیش و عشرت کی زندگی اس کے لیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، ہلکا ہو جائے، لائٹ ہو جائے اس کے ویٹ، تو فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کے لیے ہاویہ ہے۔ اللہ نے خود پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں پتہ ہے ہاویہ کیا چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہے ہاویہ کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے، کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے، شعلے مارتی ہوئی آگ ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہم جو کرتے ہیں، ان اعمال کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری قیامت والے دن جو اسکیل لگے گا، اس اسکیل کے اندر کیا ہے؟ ہمارے اعمال تلے اور ہمارے اعمال کا وزن کیا ہو جائے؟ بھاری ہو جائے۔ تو یہ حقیقہ بھی اسی کی ایک کیا ہے؟ ایک شکل ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی کل قیامت کے روز کیا ہے؟ انسان کے عمل کو زیادہ ہو جائے گا۔ اب ایک دوسری بات یہاں سے 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، ضروری باتیں تھی لیکن ٹائم بہت جا رہا ہے۔ دیکھیں اب لڑکے کی طرف سے حقیقت کتنے ہوتے ہیں؟ 2، لڑکی کی طرف سے 1۔ کیوں؟ لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1 کیوں ہے؟ کبھی غور کیا کسی نے؟ 2 اور 1، یہاں تو گورے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں مرد اور عورت کیا ہے؟ ایکول ہے، مین اینڈ وومن دے آر ایکول۔
اسلام جو ہے یہ تو ایکوالٹی کو کیا ہے چیلنج کر رہا ہے، یہ تو سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہے. تو کیا آنسر ہے تمہارے پاس؟ کسی نے کچھ سوچا ہے اس کے اوپر؟ یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، نہیں ابھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو انہوں نے مجھ سے یہی اسی طرح عقیقہ کا پروگرام تھا، وہیں پہ کھڑے ہو کر مجھ سے یہی سوال پوچھا کہ اسلام نے 2 مقرر کیے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے 1 دمبا، یہ کیوں؟ تو میں نے ایسے ہی اس وقت میرے ذہن میں نے کتاب کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ میرے دماغ کو کھول کوئی اس کا جواب. تو ایک دم ہمارے دماغ میں ایک بات آئی. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے، اصل حقیقے کا بنیادی فلسفہ سمجھیے. عقیقے کا مقصد کیا ہے، ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے عقیقے کے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حقیقہ کرنے سے بچے کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی سیفٹی ہوتی ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے کیا ہے یہ حقیقہ کیا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کی طرف سے اس کو برکات ملے اور رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اس لیے عقیقہ. تو لڑکا جو ہوتا ہے ظاہر ہے اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، گرمی ہوتی ہیں، لڑکا باہر فیلڈ میں کام کرتا ہے اور گھر کے اندر ساری نظام چلانے کا رسپانسبل جو ہوتا ہے وہ لڑکا ہوتا ہے، تو اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو پروٹیکشن کی زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھیں باہر آپ رات کو اکیلے تنہا ٹیکسی چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں، آدھی رات کو بھی آپ کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے 2 حقیقے کرو گے تو آپ اللہ کی طرف سے کیا ہو جائیں، پروٹیکٹ ہو جائیں گے. اور لڑکی جو ہوتی ہے وہ گھر میں ہوتی ہے، اس کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے اس کی حفاظت کے لیے باپ کو کھڑا کر دیا، بیٹے کو کھڑا کر دیا، بھائی کو کھڑا کر دیا، اس کے ہسبینڈ کو کھڑا کر دیا، 4 آدمی اس کے چاروں طرف حصار بنا دیا اور اس کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا. اور تم کہتے ہو کہ اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا. ذرا اپنے گریبان کو تو دیکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت تو عورت اور بچی کا حال یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. درگور کا معنی سمجھتے ہیں کہ اس کو بری کیا جاتا تھا، الائیو، کل کر کے نہیں، نٹ آف دا کلنگ، الائیو دے بری. کس کو؟ گرل کو، لڑکیوں کو جب پیدا ہوتی ہیں اس کو زمین کے اندر دفنا دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ لڑکی دفنانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو ماتھا چومنے کے لیے، اس کو تو اپنے گلے سے لگاؤ، اس کی حفاظت کرو. اس لیے جناب نبی کریم سے فرمایا کہ جب بچی پیدا ہو خوشی کا اظہار کرو، حقیقہ کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جس کے ہاں بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، منہ چڑھا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ منہ چڑھا دیتے ہیں، غصے میں جا کے بیوی کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو نے پھر بیٹی پیدا کی، پھر اس کو گالی دیتے ہیں، پھر اس کو مارتے ہیں. وہ بدبختو، یہ تو رب العالمین کی شان ہے، یہ تو اس کا کمال ہے، یہ اس کا کام ہے. یہب لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، یہ رب کا کام ہے. تو بیوی کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اصل تمہارا ہے. یہ ساری چیزیں کس کا ہے؟ اللہ کا نظام ہے. تو رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا جس آدمی کو اللہ رب العالمین نے بچیوں کے ذریعے سے آزمایا، 1 2 3 جتنی بچیاں ہوں اور یا بہنیں ہوں، فرمایا اس کی لک آفر کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے. فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہے. کتنا گیپ ہے؟ اتنا. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لڑکی جو پیدا ہو جائے یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے. جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو خوش ہوا کرے. کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جائے اس کی پھر آگے تربیت کا حکم آتا ہے. ماں باپ کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری نصیحتیں ہیں. ایک ہے حضرت لقمان حکیم، بڑے آدمی گزرے ہیں، اس کا ذکر قرآن کریم میں ایک سٹوری اس کی لکھی بیان ہے، سورہ لقمان کے نام سے. جائیں گھر میں اپنے قرآن کو کھولیں، انگلش ٹرانسلیٹ، آج کل تو موبائل ہے اس میں کھول لیں، اس کے اندر سورہ لقمان کو پڑھیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ کام کرنے، یہ کام نہیں کرنے. بڑی پیاری نصیحت ہے، اتنی زبردست نصیحت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر آپ ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے. اور پھر ایک دوسری نصیحت جو میں نے ابھی قرآن کریم کی آیتیں شروع میں پڑھی تھی، اس میں ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کے جد ہیں،
ان کی نصیحتیں اپنی اولاد کے لیے. پھر حضرت ان کے پوتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی نصیحت ہے اپنی اولاد کے لیے. یہ دو نصیحتیں یہاں پر میں نے شروع میں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ ہی کر لیتا ہوں. فرمایا اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس کے رب نے اسلم، اسلام لے آؤ. اسلم فرما بردار ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، میری بات کے سامنے سب جھکا لو. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت، میں اسلام لیا، میں قبول کر لی، میں رب العالمین. کس کی اطاعت کی میں نے؟ رب جو سارے جہانوں کا رب ہے. رب کا معنی ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر سے لے کر وہ قبر تک انسان کی لیے ایک ایک چیز ذرے کا انتظام کرنے والا، اس کو کہا جاتا ہے رب. اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے سارے انتظامات کرنے والا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رب کہا جاتا ہے. تو فرمایا اس رب کے لیے سامنے میں جھک گیا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسی بات کی نصیحت کی. کس کو؟ اپنی اولاد کو. اولاد سے بھی کہا اے میرے بچوں، اپنے رب کے سامنے کیا ہے؟ جھک جاؤ. یعنی اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کے احکامات کے سامنے جھک جاؤ، اس کے دین کے سامنے جھک جاؤ. اور پھر فرمایا یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. پھر کہا میرے بیٹو ایک بات سنو، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے دین کو چن لیا ہے. کون سا دین؟ ریلیجن، فیتھ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس دین کو تمہارے لیے چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا موت تم پہ نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ ہمیشہ دعا کیا کرو. کیا دعا کیا کرو؟ اے اللہ ایمان پہ خاتمہ دے. کیا دعا کرنی ہے ہمیشہ؟ اے اللہ ایمان پہ خاتمہ دے. اے اللہ تو دنیا سے اٹھا تو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں، اے اللہ تو موت نصیب فرما. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ساری اولاد کو جمع کیا. پھر ان کو نصیحت کی. نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹو مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کیا ہے؟ کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. انہوں نے جواباً کہا اے یعقوب علیہ السلام ہم عبادت کریں گے کس کی؟ نعبد الہ کا، تیرے الہ کی، جس کی تو عبادت کرتا رہا اسی کی عبادت ہم بھی کریں گے. و الہ آبائک، اور تیرے آبا و اجداد کا جو معبود تھا اس کی عبادت کریں گے. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام تیرے آبا و اجداد میں، اسماعیل علیہ السلام تیرے آبا و اجداد میں، اسحاق علیہ السلام تیرے آبا و اجداد میں. الہ واحدہ، الہ ایک خدا، ایک خدا، اس ایک ہی رب کی عبادت کریں گے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ایک رب کی عبادت کی، جس طرح اسماعیل علیہ السلام نے ایک رب کی عبادت کی، اسحاق علیہ السلام نے ایک رب کی عبادت کی. اے ہمارے ابا، ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابعدار رہیں گے، اسی کے تابعدار. تو میرے بھائیو، میں اپنی طرف سے تمہیں آج اس منبر پہ رسول کے اوپر بیٹھ کر یہی نصیحت کرتا ہوں. ایک تو جب موت آئے نا، آخری دم تک اسلام پہ رہنا، اسلام کو کبھی نہ چھوڑنا. اسلام چھوڑا تو گئے تباہ. تو دعا کرتے رہنا رب العالمین سے، اللہ تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا، ایمان کی حالت میں موت دے. آخری بات، ہم سب گنہگار ہیں، ہے نا؟ کوئی ایسا کہ مجھے کھڑے ہو کے کہ میں گنہگار نہیں ہوں؟ ہے کوئی بھی نہیں ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کا بیٹا، اولاد آدم خطا کار ہے. فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جس کو اپنے گناہ پہ شرمندگی ہو جائے، اور شرمندگی کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جائے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے معافی مانگے، یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب مجھے معاف کر دے، یا رب مجھے معاف کر دے. اس کی آنکھ کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل یا عبادی، او محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو.
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے توبہ کیجیے اور معافی مانگیے۔ مفتی صاحب دعا کر لیجیے۔